سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد رشيد الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. مدرسہ فیض العلوم کے اس آنگن میں اچانک بغیر کسی پری پلاننگ کے ایک نورانی اور عرفانی مجلس کا انعقاد ہو گیا. آپ جیسے لوگ یہاں آ گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ جو کام نہیں ہو پاتا ہے وہ وداؤٹ پلاننگ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آج میں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں آج یہاں خطاب کروں گا، کیونکہ آج کا پروگرام ہمارا وہ لکھنؤ سے آگے لکھیم پور کے علاقے میں، مگر الیکشن کی کاؤنٹنگ کی وجہ سے چونکہ وہ نگر ہے اس لیے آج کا پروگرام تیرا کا کینسل ہو گیا. تو میں نے غلام مصطفیٰ جو ہمارا بہت ہی عقیدت مند ہے، میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے یہاں آ جاؤں گا اور تمہارے یہاں قیام کروں گا. تو میں صرف آج آرام کرنے قیام کروں گا. اور 2-4-10 لوگوں کو انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا کہ بھئی حضرت خلیفہ تاج الشریعہ ہیں، تم لوگ بھی حضرت سے جڑ جاؤ. 10 لوگوں کو تیار کر کے رکھا تھا. فاتحہ ہو جائے گی، 9 کو مرید کر دیں گے. مگر مولانا صاحب نے سوچا کہ موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے. جب آ ہی گئے ہیں تو ایک ایسی کانفرنس ہو گئی ماشاءاللہ. کل رات میں سلطان پور کے رسول پور علاقے میں تھا. بہت پہلے انہوں نے دعوت دی تھی، بہت پوسٹر چھپایا تھا، بہت اچھا ڈیکوریشن تھا اور بہت زیادہ خرچ انہوں نے میرے پیچھے بھی کیا تھا. اور بڑے اناؤنسر تھے، نقیب تھے، شاعر تھے، سب تھے. اور اس کے باوجود اتنے لوگ نہیں تھے جتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کی دینداری کو سلامتی عطا فرمائے. تو آج جب بات ملاقات ہو ہی گئی آپ سے اور محفل سج ہی گئی ہے تو آج کچھ دیر کی گفتگو ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور اللہ کی عبادت یہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف زندہ رہنے کا ایک ذریعہ ہے. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے گھر چاہیے تاکہ میں اس میں اپنا سر چھپا سکوں. دنیا میں ننگے پن سے بچنے کے لیے کپڑا چاہیے تاکہ میں اپنا صدر ڈھانپ سکوں. اور دنیا میں زندہ رہنے کے لیے روزی چاہیے تاکہ میں کھا کے زندہ رہ سکوں. تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہمارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ بنا کر ان ساری چیزوں کا انتظام فرما دیا. میرے بندے، تمہارے لیے سارا دسترخوان بچھا ہوا ہے. تم اس دسترخوان سے چن چن کے کبھی آٹا کھانا، کبھی چاول کھانا، کبھی آم کھانا، کبھی لیچی کھانا، کبھی جامن کھانا، سب تمہارے لیے. یہ کپاس ہے، اس سے کی روئی سے تم اپنا کپڑا بنانا. یہ ریشم کا دھاگا ہے، تم اس سے کپڑے بنا کے اپنی بیویوں کو پہنانا. یہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی ہیں، سب تمہارے لیے. تم چاندی کی انگوٹھی پہننا، اپنی بیوی کو سونے کا زیور بنا کے دینا. اور یہ سمندر کی مچھلیاں ہیں تم کھانا، یہ مرغ کا گوشت تم کھانا، یہ
بکرا کا گوشت تم کھانا، اور یہ بڑے جانور ہیں اس کا بھی گوشت تم کھانا۔ یہ جانوروں کے گوشت تمہارے لیے، یہ مچھلی تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے۔ رات میں 8 گھنٹے کی خوب گہری نیند لینا، چاہے 1000 گرمی ہو، دن میں رات کا موسم کولڈ ہو جاتا ہے جب سورج کی گرمی ختم ہو جاتی ہے، تو رات میں گہری نیند لینا اور دن میں سورج کے اجالے میں خوب محنت کرنا اور اپنے لیے، اپنے بال بچے کے لیے روزی حاصل کرنا۔ اللہ نے آنکھ دیا تھا کہ سورج اور یہ آنکھ دونوں مل کر کے ہمارے لیے مددگار ثابت ہو، میں دنیا کو دیکھ سکوں۔ سورج رہے آنکھ نہیں رہے تو میں نہیں دیکھ سکتا، آنکھ رہے سورج نہ رہے تو بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ تو اللہ نے آنکھ بھی دی اور سورج کی روشنی بھی دی تاکہ خوب دن میں کام کرو، آفس جاؤ، مدرسہ جاؤ، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، کھیت کھلیان میں جاؤ، گاڑی چلاؤ، ہوائی جہاز چلاؤ، ٹرین چلاؤ، پائلٹ بنو، ڈرائیور بنو، پوسٹ مین بنو، ریلوے آفیسر بنو، بینک کا پروبیشنری آفیسر بنو، سب کچھ تم کرو، دن میں کام کرو، رات میں آرام کرو۔ اور یہ سب درخت ہیں جس سے تم کو آکسیجن ملے گی، تم سانس لے سکو گے۔ تمہارے پھیپھڑے میں جو ہوادار مشین ہے وہ باہر کی تازہ ہوا اندر وہ مشین لے گی، اندر کی خراب ہوا باہر پھینکے گی۔ یہ سارا سسٹم ہمارے زندہ رہنے کے لیے، تاکہ میں زندہ رہ سکوں۔ اگر بدن میں بلڈ نہیں بنے تو ہم مر ہی جائیں گے۔ اللہ نے بلڈ بننے کا ایسا سسٹم اندر لگا دیا ہے، میں گیہوں چاول روٹی جو کچھ کھاؤں بلڈ بن کے پورے بدن میں گردش کرے تاکہ میں زندہ رہ سکوں۔ جس کا بلڈ بننا بند ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو روزانہ بلڈ چڑھانا پڑتا ہے، کئی لاکھ روپے، 500 لاکھ روپے کا بلڈ چڑھایا گیا، آخر میں وہ مر گئے۔ تو ہم لوگ 50 پیسے کا بلڈ کبھی نہیں چڑھائے، آپ بھی نہیں چڑھایا ہوں، لیکن زندہ ہے۔ اور اسی بلڈ کو چڑھانے کے لیے کسی کا 50 لاکھ روپے خرچ ہو گیا، پھر بھی وہ مر گیا، نہیں بنا، چونکہ بلڈ ہی نہیں تیار ہو رہا تھا، باہر سے کتنا بلڈ اندر داخل کرے گا۔ یہ سارا سسٹم ایک جسم، ایک عجوبہ کارخانہ ہے۔ ابھی ہمارے غلام مصطفیٰ بولا کہ اس امام صاحب کے ذریعے ان سے رابطہ میرا ہوا تھا، ان سے انہوں نے کہا تھا کہ جیسے بھی حضرت ملے ہم سے ملاقات کروا دو، ان سے ان کی تقریر ہم سنتے ہیں، ان سے ملاقات کرنا ہے۔ تو اس امام صاحب کے بارے میں نے پوچھا کیسے ہیں، وہ کہا کہ ان کا پیٹ جو ہے خراب رہ رہا ہے، دانہ پچتا ہی نہیں ہے، پیٹ میں چربی ہو گئی ہے، وہ بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو 2 دن کھانا نہیں پچے، یا لوز موشن ہو جائے، یا وومیٹنگ ہو جائے، یا کھانے کو دل نہیں چاہے، تو آپ سو کے کانٹا ہو جائیں گے۔ جب کھانا ہی اندر نہیں جائے گا، بلڈ ہی نہیں بنے گا تو آدمی تو نہیں مردہ ہو جائے گا۔ یہ میرا 10 روٹی کھانا، اندر میں پچ جانا، اس کا پیشاب پخانہ بن کے نکلنا، پھر بلڈ بن کے اندر میں رہ جانا، اس سے مجھ کو انرجی اور توانائی ملنا، اسے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سسٹم تھوڑا سا اس میں فالٹ ہو جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور آج ہم 10 روٹی کھا کے پچا لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم بہت عثمان خان ہو گئے، یہ ہمارا حق ہے، ہم نے ایسا کر دیا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا احسان کرتے ہوئے یہ صحت ہم کو دی، اور اس کی قدر اگر نہیں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی تھوڑی سی ایک رگ کو، فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو دبا دے، جہاں وہ دبا دیتا ہے، یہ 30 سال جو آرام سے کھایا پیا بلڈ بنا، وہ 30 سیکنڈ میں سارا غرور چھوٹ چھوٹ، یہ ساری نعمت اللہ نے ہم کو دی تاکہ بلڈ بنے اور میں زندہ رہوں۔ اور ہمارے بدن کو گوشت بھی چاہیے، ہمارے بدن کو دودھ بھی چاہیے، اللہ نے سارا انتظام کیا، یہ سارا سسٹم ہمارے لیے ہے تاکہ میں دودھ بھی کھاؤں۔ آواز چھوڑ رہی ہے، آواز پکڑ رہی ہے، ٹھیک سے آواز صحیح کرو اس کو، بس چھوڑ دو اس کو، ہاتھ ڈالو وہاں سے۔ یہ سارا سسٹم ہمارے لیے کہ میں کھا سکوں، میں زندہ رہ سکوں۔ باقی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ غور کریں کہ میں زندہ کیوں رہوں، کپڑا پہنوں، مکان بناؤں، گاڑی خریدوں، سڑکیں بناؤں، کنواں بناؤں، سمندر کے سالٹیڈ واٹر کو میٹھا کروں، یہ ساری چیزیں میں کروں، کیوں کروں، کس کے لیے؟ 50-60 سال زندہ رہوں، روزانہ کھاؤں، پیشاب پخانہ کروں، 8 گھنٹے سو جاؤں، پھر کام پہ جاؤں، 8 گھنٹے کام کر کے آ جاؤں،
बीवी बाल बच्चे का टेंशन झेलूं, पड़ोस से लड़ाई, कोर्ट कचहरी, इसी में दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, मर गया, चला गया। यही जिंदगी थी। इसी टेंशन को झेलने के लिए पैदा हुआ था ताकि 2-4 बच्चे पैदा करें और फिर हम मर जाएं। तन्हाई में बैठ के गौर करना होगा कि जिंदगी का मकसद क्या है, आखिर में पैदा होता क्यों, आखिर में मर क्यों जाता हूं, इतना सारा इंतजाम अल्लाह ने मेरे लिए क्यों किया है, ये तमाम जामुन और लीची का इंतजाम क्यों किया है, ये गाजर का इंतजाम क्यों किया है मेरे लिए, ये तरबूज और खरबूजा का इंतजाम क्यों किया अल्लाह ने हमारे लिए, ये बैगन, खीरा, ककड़ी मुझको क्यों दिया। खाने के लिए सिर्फ एक रोटी, एक आलू काफी था, एक मुर्ग का गोश्त काफी था, लेकिन ये सारे लाखों टाइप के ये सारे सामान हमारे लिए है ताकि बदल बदल के तुम खाओ, ताकि अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, कभी सब्जी, कभी गोश्त, कभी मछली खाओ, और फिर तन्हाई में बैठ के गौर करना कि अल्लाह ने सारी नेमतें हमको क्यों दी, मैं किसके लिए पैदा हुआ। और जिस दिन तुमने गौर कर लिया कि सारी नेमतें हमारे लिए, मैं किस काम के लिए, मैं किस काम के लिए, मैं गाली देने, मैं शराब पीने, माँ बाप को मारने, पड़ोस को सताने, दूसरों के सामने सीना तान के चलने, मकान बनाने, फिर उसी मकान बनाने के चक्कर में मर जाने, गाड़ी खरीदने, इसीलिए मैं पैदा हुआ हूं। मैं किस लिए पैदा हुआ। जिस दिन अब गौर करेंगे, रोटी खाने से पहले 10 टाइप का सामान है, ये सब मेरे लिए, और मैं किस काम के लिए। जिस दिन आप कपड़ा खरीद के आप पहनेंगे नया कपड़ा, ये अल्लाह ने मेरे लिए बनाया, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ। जब रात हो जाए और मैं बिस्तर पे जाऊं, गहरी नींद लूं, बहुत सारे लोग हैं लाखों रुपए की दवाइयां इस्तेमाल करके नींद नहीं आ रही है। बहुत सारे लोगों को नींद न आने की बीमारी है, नींद की कमी की बीमारी है, जिसकी वजह से चेहरा उसका सूखता रहता है, ब्लड नहीं बनता है, नींद ही नहीं आती है, परेशान रहता है, डॉक्टर के पास दौड़ दौड़ के दिल्ली जाता है, और आप बिस्तर पे गए 5 सेकंड में नींद आ गई। कभी सोचना होगा कि जिस नींद को बुलाने के लिए 1 लाख रुपए की दवाई अरबपति इस्तेमाल करते हैं, और मुझको 1 सेकंड में नींद आ गई, हाथ में मोबाइल है, नींद आ गई। और साहब अभी मैं जलसे में गया था महाराष्ट्र, और कई दिन से सोया नहीं था ठीक से। जलसा खत्म होने के बाद एक सेठ साहब लेने आए थे कि मेरे यहाँ दिन भर आराम करेंगे, रात भर मेरी मस्जिद में प्रोग्राम होगा अकोला महाराष्ट्र में। और फिर मैं तकरीर की यहाँ, उसके बाद उसकी गाड़ी पे बैठा, 1 घंटे का सफर था, रास्ते भर औंधते हुए गया, और वहां उसके कमरे में जब मैं सो गया था, हाथ में मोबाइल, और बेखबरी के साथ वो बोला कि कम से कम कॉफी बना दो, वहां खाना तो खाए ली है। वो कॉफी बना के लाया, सामने रखी रही कॉफी, और मुझको मेरी हालत देखकर कि मैं जैसे ही बिस्तर पे लेटा, मोबाइल उधर है, पगड़ी उधर है, और इतनी गहरी नींद आई। सुबह सवेरे वह सेठ कहने लगा कि हजरत आपकी नींद को देखकर मुझको तमन्ना पैदा हो रही थी कि काश आपकी नींद अल्लाह ताला मुझको अता फरमा देता। कितनी गहरी नींद आपको अल्लाह ने दी है। वो बूढ़ा रात भर जागता है, नींद नहीं आती है, अरबों में खेलता है, उसके बहुत बड़े बड़े शोरूम उसके पास है। मकान देख के मैं दंग रह गया, पूरे शहर का सबसे कीमती मकान, करोड़ों रुपए का। इसी कोरोना काल में उसके बेटों ने बनाया, कई शहरों में शोरूम है उसके, हैदराबाद में, और फिर नांदेड़ में, अकोला में, बहुत सारे, बहुत अरबपति, बहुत मालदार आदमी। तो वो कहने रात भर वो जागता है, नींद नहीं आती है उसको। नींद कब आती है? जब फजर की नमाज पढ़ करके वो सोता है, तब वो जोहर तक 2-4 घंटे वो सोता है। मेरी हालत देखकर उन्होंने क्या कहा, काश ऐसी नींद मुझको मिल गई होती। तो अल्लाह ताला सबको सारी क्वालिटी नहीं देता है। किसी को रोटी देता है, पेट नहीं देता है। किसी को पेट रोटी पचाने की ताकत है, रोटी नहीं है। किसी के पास ताकत है, आमदनी नहीं है। किसी के पास पैसा अपार है, सेहत नहीं है। किसी के पास खरबों की दौलत है, औलाद नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों को एक नेमत दे के दूसरी नेमत ना दे के बता देता है, अगर सारी नेमत मैं तुझे दे दूं तो फिरौन बन जाएगा, तो शद्दाद बन जाएगा, तो कारून बन जाएगा। इसलिए मैं नेमतें एक देता हूं, दूसरी नहीं देता हूं, ताकि तू बंदा बना रहे, खुदा बनने की कोशिश न करे। इसलिए बंदे को अल्लाह मोहताज रखता है। तो तन्हाई में बैठ के कभी गौर किया करें अपनी नींद पे, अपनी तंदुरुस्ती पे, अपनी सेहत पे। 10 किलोमीटर दूर पैदल चलने पे लिया, काम किया, गाड़ी पे सामान लोड किया, गया बनारस, जाके वहां साहब महाजन को अपना सारा सामान दिया, उससे पैसा लिया, आ गया। ये जो अल्लाह ने ताकत दी है, ये हाथ की,
یہ صحت کی، یہ گاڑی چلانے کی، ایسا نہیں کہ ہمارا حق ہے۔ میں اللہ نے ہم کو دے دیا ہے، میں ڈسمار کھاؤں اور میں 8 گھنٹے مشین چلاؤں، گانا سنتا رہوں، یہ گانا سنتا رہوں، دل بہلاتا رہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ تیرے کان کی سننے کی طاقت چھین لے تو گانا کیسے سنے گا تو؟ اگر اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں فالج مار دے تو کام کیسے کرے گا تو جو اللہ ہاتھ میں طاقت دیا ہے اس اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کیسے تو 8 گھنٹے تک گانا سنتا رہتا ہے؟ دل بہلانے کے لیے گانا ہے، گانا کیوں سنتا ہے تم؟ نعت کیوں نہیں سنتا ہے تم؟ دل بہلانے کے لیے تقریر کیوں نہیں سنتا ہے تم؟ دل بہلانے کے لیے 8 گھنٹے تک تم قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں سنتا اپنی فیکٹری میں؟ اس سے کام کو نور ملے گا، بدن کو طاقت ملے گی، کام میں برکت ہوگی۔ نہیں بلکہ وہ دل بہلانے کے لیے گانا سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ 2 4 10 سال جب دیکھتا ہے کہ گانا سنتا رہا، روزانہ گناہ کرتا رہا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کی طاقت چھین لیتا ہے، اس کی بینائی کو کمزور کر دیتا ہے، اس کے کان کی سماعت کو ختم کر دیتا ہے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کہیے کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ اللہ نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ ذلیل نہیں کیا، 10 سال تم کو مہلت دی اللہ نے تاکہ تم سچی توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ لیکن جب پانی سر سے اوپر ہو گیا، تم حد سے تجاوز کر گئے، تم نے اللہ کی نعمتوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ اللہ نے مجھے صحت دی، تندرستی دی، اور تم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، تو اللہ نے تجھے ذلیل کرنے کے لیے تیری صحت چھین لی، اللہ نے تیرا کاروبار چھین لیا۔ تو تنہائی میں غور کر کے یہ ساری نعمتوں پہ غور کرو۔ یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، کام کر رہا ہوں، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، میں سامان دیکھ رہا ہوں، یہ زبان کتنی نعمت ہے کہ میں گراہک سے بات کر رہا ہوں، یہ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے کہ 10 کلومیٹر دور چل رہا ہوں۔ بہت سارے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو 10 قدم نہیں چل پاتے، 10 قدم چلتے ہیں تو ہانپنے لگتے ہیں، سینہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بول نہیں پاتے ہیں، آواز اس کی پھنسی ہے، کھل نہیں پاتی ہے، وہ بولتا بھی ہے تو ناک سے بولتا ہے، اس کی سریلی آواز نہیں نکل پاتی ہے۔ یہ بندہ بہت شریف ہے، اللہ کی نعمتوں پہ کبھی غور نہیں کرتا۔ اتنی خربوں کی نعمتیں اللہ نے دے دی، جس کا گھٹنے میں درد ہو رہا ہے اس مصیبت زدہ سے پوچھ لے کہ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آج تم 10 کلومیٹر دور چلتا ہے، دوڑتا ہے، سنیما ہال میں جا کے 3 گھنٹے رہتا ہے، اور دور دراز چل کے ناچ اور ناٹنگی دیکھنے جاتا ہے، بھول گیا کہ جب گھٹنے کا درد اللہ دے گا تو 10 قدم نہیں چل پائے گا۔ اس کا جو گریس ہے وہ سارا گریس سوکھ جاتا ہے، اور جہاں یہ چلتا ہے تو کھٹکھٹ کرتا ہے، تو وہ تو بیٹھا ہے تو تھوڑا سا ریلیکس ہے، اور جہاں چلا تو موت نظر سامنے ناچنے لگتی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو اس گھٹنے کی درد کی وجہ سے وہ بستر پہ آج پڑے ہو گئے ہیں، آپریشن کرانے میں 5 لاکھ خرچ کیا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہندوستان کا پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی تھا، جو ہندوستان کے کامیاب پردھان منتری تھا، اس آدمی کو گھٹنے ٹکنے کے درد نے اپاہج بنا دیا۔ آپریشن کرانے کے باوجود بھی وہ اپنے روم سے باہر نہیں نکل پاتا تھا، اسی حالت میں تڑپ کے وہ مر گیا۔ ہندوستان کے لوگوں کو بعد میں پتا چلا کہ وہ مر گیا، مرنے سے پہلے کئی سال تک وہ اسی گھٹنے کے درد میں مفلوج ہو چکا تھا، یعنی اس کو نہ چلنے کی طاقت تھی نہ بیٹھنے کی طاقت تھی۔ اسی حالت میں پردھان منتری جب امریکہ جا کے علاج کرا سکتا تھا، لیکن بے شمار لوگ ہیں جو امریکہ گئے اور وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی واپس آئی۔ ایسا نہیں کہ پیسہ سے سب کام ہوتا، پیسہ بولتا ہے، پیسہ رہتا ہے تو سب کام ہو جاتا ہے۔ پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ بولتا ہے، پیسہ رہے گا تو علاج خرید لے گا، ایمس سے چلا جائے گا، امریکہ چلا جائے گا۔ تم بولتا ہے پیسہ رہے گا تو ایمس میں علاج کرائیں گے، لیکن جو نیتا جو اربوں میں کھیلتا ہے، اس کا باپ بیمار پڑتا ہے تو علاج جرمنی میں ہوتا ہے۔ ہمارا بیٹا بیمار پڑے تو ہم بنارس سے بھاگ کر کے ایمس دلی جاتے ہیں، لیکن جو دلی کا نیتا ہے، جو لکھنؤ کا نیتا ہے، اس کا باپ بھائی بیمار پڑتا ہے تو وہ جرمنی جاتا ہے، وہ واشنگٹن ڈی سی جاتا ہے، وہ امریکہ علاج کرنے جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ امریکہ گیا 1 کروڑ خرچہ کیا تو وہاں سے صحت مند ہو کے آ گیا، نہیں، بہت سے لوگ صحت مند ہو کے آتے ہیں، جیسے آپ یہاں سے ایمس گئے، بہت سے لوگ وہاں صحت مند ہو کے آ گئے، بہت سے لوگوں کی لاش وہاں سے واپس آ گئی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو امریکہ جاتے ہیں، 100 میں 10 آدمی صحت مند ہو کے آ گئے، باقی 90% لوگوں کی لاش وہاں سے آتی ہے امریکہ سے۔ لاش لانے میں بھی لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا چاہے امریکہ جائیں چاہے ایمس جائیں، شفا پیسے سے نہیں ملتی ہے، شفا بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ کے ساتھ اقرار ہے۔
बंदा घमंड और गुरूर में कुछ नहीं सोचता, पैसों के झंखार में वो गौर ही नहीं करता। मौलाना, मौलवी, मदरसा, खानका, पीर, इन लोगों को तो जन्नत आखिरत की बात करनी है, वो पैसे के नशे में कुछ नहीं समझता है। जब अल्लाह ताला 10-20 साल के बाद जब घुटने का दर्द देता है, टखने का दर्द देता है, जब हार्ट की बीमारी देता है कि बोल नहीं पा रहा है, जब अल्लाह ताला कान में मशीन लगाने की बीमारी देता है, 2 लाख रुपए खर्च करके जब यहाँ मशीन लगाता है, 4 लाख रुपए खर्च करके, जब आंख का 10 ऑपरेशन करने के बाद वो देख पाता है नजदीक वाली चीज को, तब उसको पता चलता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। उस वक्त वो बंदा कहता है कि सोने का घर मुझको न मिले, झोपड़ी में मैं रहूं मगर सेहतमंद रहूं, मुझे सूखी रोटी मिली मगर मैं सेहतमंद रहूं। और जब सेहत अल्लाह देता है तो कहता सेहत लेके क्या करेंगे, पैसा ही नहीं तो सब बेकार है। सेहत लेके ही क्या करेंगे, जब मालवा ही नहीं है तो सब बेकार है। ये इंसान की शरारत है, कभी गौर नहीं करता। कुरान शरीफ के हर पेज में रिसर्च की बात की गई है, गौर फिक्र की बात की गई है, दिमाग चलाने की बात की गई है। अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, सोचने वालों के लिए निशानियां हैं। जमीन का, आसमान का, सूरज और चांद का, पहाड़ का, सबका चर्चा अल्लाह करता है। उसके बाद अल्लाह कहता है कि इन चीजों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। जब ये गौर करेगा तो पता चलेगा कि जीवन का महत्व क्या है। जब ये रिसर्च करेगा तब पता चलेगा मैं क्यों पैदा हुआ। जब ये गौर करेगा तब पता चलेगा कि मैं झोपड़ी में रहने के बावजूद, मैं गरीब हूं, मजदूर हूं, फिर भी खरबों महासंख्यों की नेमतें अल्लाह ने जबान, आंख, हाथ, पांव, पेट, ब्लड की सूरत में कितनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने दी है। क्योंकि दिमाग ही नहीं लगाता है, इसलिए गरीबी में बंदा अल्लाह को गाली देता है। दिमाग ही नहीं लगाता है, इसलिए मालदारी में बंदा फिरौन और शद्दाद बन जाता है। तो और जब वह मालदारी उसके लिए वबाले जान बन जाती है और गरीबी जब उसके लिए वबाले जान बन जाती है, तब ये बंदा बोलता है कि अल्लाह कहाँ है। तो अल्लाह कहाँ है, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया था। तेरे ही जुर्म की सजा है कि तेरी सेहत लूट गई, तेरे ही जुर्म की सजा है कि तेरा माल लूट गया, तेरे ही जुर्म की सजा है कि तुम जलील और रुसवा हो गए। अल्लाह ऐसे किसी को जलील नहीं करता, अल्लाह ऐसे ही जलजला नहीं भेजता, अल्लाह ऐसे ही आदमी की क़ुव्वत गोयाई नहीं छीनता, अल्लाह इज्जतदार को ऐसे ही जलील नहीं करता है। अल्लाह पहले मोहलत देता है, मौका देता है, नेमतें देता है। जब नेमतों की खूब बेकदरी होती है तब अल्लाह तबारक व तआला जलील करके बताता है, मैं इज्जत देना जानता हूं तो मैं जलील करना भी जानता हूं। मैं नेमतें देना जानता हूं तो नेमतें छीन के हाथ में कटोरा देके भीख मंगवाना भी जानता हूं। मैं अगर जिंदगी देना जानता हूं, मैं तुम्हें ऐन चढ़ती जवानी में मौत देकर तेरे घर वालों को रुलाना भी जानता हूं। इसलिए अल्लाह की नेमतों की बेकदरी न हो कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, उसको तो अल्लाह ने अरबपति बना दिया। तुमको अल्लाह सोने का मकान देके देखने और बोलने की ताकत छीन लेगा। क्या तू चाहता है कि अल्लाह हमको सोने का घर दे दे और आंख की बीनाई ले ले? जब तू नहीं चाहता है तो आंख की बीनाई जो सोने के घर से ज्यादा कीमती चीज है, उस नेमत का शुक्र क्यों नहीं अदा करता? उस आंख का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करता? इस आंख का गलत इस्तेमाल व्हाट्सएप पे गंदी चीजें देखने, सिनेमा देखने और 12-12 घंटे घर में टेलीविजन चला के इस आंख का गलत इस्तेमाल क्यों करता है? अगर अल्लाह ने बीनाई छीन ली तो चिल्लाता क्यों है, घबराता क्यों है, गाली क्यों अल्लाह को देता है? तो अल्लाह ने नेमत देखी, अल्लाह ने छीन लिया तो तेरे बाप का क्या हुआ? तेरा क्या गया? अल्लाह ने बीमारी दी थी, अल्लाह ने 10 साल के बाद ले लिया, फिर तेरा क्या हुआ? तेरा क्या रोल था उस आंख की बीमारी में? तुमने तो अल्लाह की नेमत का गलत इस्तेमाल किया। बंदा सोचता नहीं है, गौर नहीं करता है। इसलिए जब काफिर गर्दन पे मुसल्लत होता है, ये बोलता है गौस कहाँ है, रसूल पाक कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? अब करामत कहाँ गौस पाक की? मुसलमान जलील ही हो जाएगा, कट ही जाएगा, मर ही जाएगा, तब गौसे आजम करामत दिखलाएंगे। ये कट जाना, ये जलील रुसवा होना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 साल तुम्हें आराम से रहने का मौका दिया, तुमने उस आराम की क्या कदर किया? कोई तंगा नहीं था, कोई पंडित जी नहीं था, कोई दूसरी पंडित जी तो आज आया है, लेकिन ये 70 साल से अल्लाह ने तुझको आराम दिया, सुख दिया, चैन दिया, कोई दंगा नहीं हुआ।
ہوا, آرام سے کماتے تھے, آرام سے کھاتے تھے, کوئی ٹینشن کیمپ نہیں ہے. یہ بتا دی کہ ان آرام کے دنوں کی تم نے کیا قدر کی. ان آرام کے دنوں کی قدر یہی کی کہ مولانا کو گالی دیا, مدرسے کو توڑ دیا, خانقاہ میں آگ لگا دی, ماں باپ کی توہین کی, اپنی جوانی کا غلط استعمال کیا, زنا اور شراب اور سود اور جھوٹ اور غیبت کی آماجگاہ اس زندگی کو بنا دیا. تب اللہ نے 50 سال کے بعد تمہیں ایک پنڈت جی کو مسلط کر دیا تاکہ تیرے دماغ کو ٹارچر کرتا رہے, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ امن کسے کہتے ہیں اور یہ بد امنی کا زمانہ کسے کہتے ہیں. جو اللہ 70 سال تک امن دیا, وہ اگر 70 مہینے اگر ہمیں بے چینی میں رکھ رہا ہے, یہ ظلم ہے کیا؟ وہ ظلم نہیں ہے. جو اللہ امن دینا جانتا ہے اور امن کی بے قدری ہو تو امن چھین کر بندوں کو خوف کا ماحول بھی عطا کرنا جانتا ہے. آدمی اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ ایسے ہی سب چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہے, ساری کائنات کا خالق وہی ہے, عزت دینے والا وہی ہے, ذلیل کرنے والا وہی ہے, زندگی دینے والا وہی ہے, موت دینے والا وہی ہے. کیوں ہر چیپٹر میں اللہ نے قرآن شریف میں غور و فکر کی بات ہے کہ دماغ لگاؤ, سوچو, سوچ کے بتاؤ. نہیں میں زہر کھا کے مر جاؤں گا, اب دھندلا گیا, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اب زندہ رہنا بیکار ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ سوچو, غور کرو. تمہاری طرح لاکھوں آدمی پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئے, تم بھی لٹک جائے گا, مر جائے گا, جہنم میں جلے گا, دنیا کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تیری بیوی دوسروں سے شادی کر لے گی, تیرے بچے آرام سے کھا پی لیں گے, رشتہ داروں کی مدد کر دیں گے, تم ہی جہنم میں جلنے چلا جائے گا. ذرا سوچو, عقل لگاؤ. کیوں زہر کھانا چاہتا ہے؟ کیوں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا چاہتا ہے؟ کیوں اس لڑکی سے تو شادی کرنا چاہتا ہے جس لڑکی کو 3 لڑکوں نے جس کا یوز کر کے جس کا حمل گر گیا؟ تم کیوں نیٹ میں چیٹنگ کر کے کہتا ہے کہ ہم اسی سے شادی کریں گے, یہی میرے لیے پیدا ہوئی ہے, جبکہ سامنے گواہی دے رہا ہے بندہ کہ اس کے 3 حمل گر گئے, ان کے 4 لڑکوں سے تعلقات تھے. اسی طرح منہ پچکا کے, ہنس کے, مسکرا کے, اسی طرح سے لہرا کے 10 لڑکوں کو الو بنا چکی ہے, سب کے پیسے کو خرچ کر چکی ہے. اسی طرح تم کو بھی الو بنا رہی ہے. مگر یہ بہودا بولتا ہے نہیں, وہ الو نہیں, وہ میرے لیے پیدا ہوئی ہے, وہ میرے لیے پیدا. لوگ کہتے ہیں سوچو, غور کرو, اپنی فیصلے کی نظر ثانی کرو کہ تم آنکھ کے اب تم اندھا بن کر, جذبات میں بہہ کر, ایک گندی ایک کیچڑ چاٹنے والی کو تو اپنی زندگی میں اختیار کر رہا ہے. جذبات میں فیصلہ نہ لے, سینٹیمنٹ میں فیصلہ نہ لے, سوچو, غور کرو. جب وہ خوب غور کرتا ہے, دماغ جلاتا ہے, تب اس کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے. نہیں, میں تو دھوکہ کھا گیا, مجھ کو اگر تم نہیں ہوتے تو میں تباہ ہو گیا ہوتا, تم اگر سچائی نہیں بتاتے میں برباد ہو گیا ہوتا. نہیں دیکھا آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت جس کو زنا کا حمل تھا, اس کو آپ نے حکم دے دیا اس کو سنسار کر دے. یعنی اس سزا ہے اسلام کی کہ جس کو شادی شدہ زنا کرے اس کو اتنا پتھر مارے جائے کہ وہ سنسار ہو جائے. موت کی سزا تھی اسلام میں. پرانا زنا کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں, اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو پیچھے چوراہے پہ کھڑے کر کے اتنا پتھر مارے کہ وہ سنسار ہو جائے. وہ سنسار کا حکم آپ نے دے دیا. اسی مجلس میں مولا علی تھے. مولا علی نے کہا کہ امیر المومنین, اس عورت نے زنا کیا ہے, اس کو آپ نے سنسار کرنے کو حکم دے دیا, لیکن جو بچہ پیٹ میں ہے اس بچے کا کوئی قصور تو نہیں ہے, زنا تو اس نے کیا ہے, بچہ تو بے قصور ہے. اس لیے حضور کا حکم ہے کہ جب بچہ تولد ہو جائے تب اس کو سنسار کیا جائے. ابھی اس حالت میں سنسار کرنے کا مطلب ہے کہ عورت بھی مرے گی, اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی مرے گا, تو بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے, قصور تو ان کا ہے. تو اس لیے وضع حمل کے بعد, یعنی حمل جب وضع ہو جائے, بچہ پیدا ہو جائے, بچہ کے تب اس کے بعد اس کی ماں کو سنسار کیا جائے. بچے کے پیدا ہونے کے بعد اللہ الصمد عمر فاروق جن کا عدل مشہور ہے, آج یورپ کا دانشور کہتا ہے if any second Umar in the world, اگر دنیا میں دوسرا عمر کوئی اور ہو گیا ہوتا تو ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہوتی. اتنا بڑا عادل, اتنا بڑا زبردست ایڈمنسٹریٹر اس عمر فاروق اعظم کا فیصلہ تھا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے. مولا علی نے کیا کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ وضع حمل کے بعد سنسار کیا جائے. عمر فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں, میں جو کر رہا ہوں میں نے حکم دے دیا ہے. نہیں, آپ نے کہا کہ نہیں, فیصلہ آپ نے بدل لیا, کہا ان کو لے کے جاؤ, جب بچہ تولد ہو جائے تب ان کو لے کے آنا. اس کے بعد کیا کہا, لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہیں ہوتا تو عمر تباہ و برباد ہو گیا ہوتا.
یہ ہے حق تسلیم کر لینا، یہ ہے حق بات کو مان لینا. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولے لا الہ الا اللہ. اور یہ مت اور وہ لٹکا کے بیٹھیے مت. بس 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی، 3 گھنٹے کی نہیں، آدھا گھنٹہ ہوگا اور صرف آدھا گھنٹہ اور. یعنی لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہیں ہوتا تو عمر تباہ و برباد ہو گیا ہوتا. یہ ہے ریئلٹی تسلیم کر لینا، یہ ہے سچائی مان لینا. مومن کا مطلب ہی ہے کہ مومن اپنے فیصلے پہ اڑ کے نہیں رہے. اگر کوئی بتا دے کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، تمہارا ڈیسیزن غلط ہے، تم نے جو فیصلہ لیا ہے وہ قرآن حدیث شریعت کی روشنی میں وہ غلط ہے، مومن اکڑے نہیں، مومن اڑے نہیں، مومن فوری سرنڈر کر جائے اور مان لے. یہی ہے مومن کی تعریف. اور آج گرم کھانا، گرم غذا، گرم موبائل، گرم ٹیلی ویژن، مکان، دکان، 2-4-10 لاکھ روپے بیلنس، بچہ جوان ہے، ان ساری چیزوں نے دل کو مار کے رکھ دیا. یہ دل مر چکا ہے، یہ زبان مر چکی ہے، سینے میں گھمنڈ ہے. گھمنڈ کس بات کا ہے؟ مکان جو بنا لیا ہے. گھمنڈ کس بات کا ہے؟ 4 بیٹا جو اس کو ہو گیا ہے. گھمنڈ کس بات کا ہے؟ 4 نون جو لگا لیا ہے. وہ گھمنڈ کس کا ہے؟ تو 4 لاکھ بیلنس جو ہے. گھمنڈ کس کا ہے؟ اس کو نوکری جو مل گئی ہے. اسی لیے اب اس کو اپنی رائے سب سے بہتر معلوم ہوتی ہے، اپنا فیصلہ سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے. مومن وہ ہے چاہے خربوں میں کیوں نہ کھیلے، قرآن کی بات آ جائے تو سرنڈر کر جائے. اور جہاں مومن سرنڈر کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جو مغرور بن کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عقل سے کام لے، سوچ سمجھ، اپنے بزرگوں سے مشورہ لے، عالموں کی گفتگو سنا کر. جمعہ کا دن خطاب اسی لیے فرض ہے جمعہ کے دن، تاکہ ہفتے میں 1 دن کمپلسری لی یہ سن لے کہ سبیلکم طویل طویل، تیرا سفر بہت لمبا ہے. مرنے کے بعد قبر میں 5 کروڑ سال بھی رہ سکتا ہے. تو قیامت قائم ہوگی 5 کروڑ سال کے بعد. جو لوگ 10,000 سال پہلے مر گئے، جو بولا تھا کہ کل قیامت قائم ہونے والی ہے، 10,000 سال ہو گئے اب تک قیامت قائم نہیں ہوئی ہے. ہم لوگ بھی آج مر جائیں گے، قیامت قائم ہوگی 20,000 سال کے بعد. تو 20,000 سال تک وہی قبر میں رہنا پڑے گا. دنیا میں رہے کتنا؟ 70-80 سال. اور قبر میں رہنا ہے کتنا؟ 70,000 سال یا 70 دن یا 70 لاکھ دن یا 70 لاکھ سال. وہ تو اللہ کو معلوم ہے. قبر کی منزل ایک بڑی منزل ہے. قبر میدان قیامت جب قائم ہوگی، حساب کتاب جب ہوگا، وہاں کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب 1 دن قیامت کا، اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا. پلسرات جو ہے، یہ پلسرات 500 سال کے برابر ڈسٹینس کے برابر وہ ایک پل ہے، بال سے زیادہ باری، تلوار سے زیادہ تیز. اس راستے پہ چلنے کے بعد ہی آگے جنت ہے. سب کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا. جو نیک ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے، دنیا میں کے پل کا صحیح استعمال کیے ہوں گے، دنیا میں نماز، روزہ، حج و زکات کی پابندی کیے ہوں گے، دنیا کو کھیل تماشے میں نہیں گزارے ہوں گے، وہ تو بجلی کی طرح پلسرات میں پار کر جائیں گے. چونکہ نماز کام دے گی، روزہ کام دے گا، زکات کام دے گی، قربانی کا بکرا کام دے گا، صدقات و خیرات کام دیں گے، وہ پلسرات پار کر جائے گا. لیکن جس کی نیکی ہے 1 لاکھ اور برائی ہے 1 کروڑ، تو بس اس کو تو آگے بڑھے گا، پھسل جہاں تک نیکی کام کرے گی، اس کے بعد پھسلے گا، سیدھے جہنم میں چلا جائے گا. ایک آدمی اسی جہنم پلسرات سے گزرے گا، جہنم سے ایک خطرناک سانپ آئے گا، اس کے چہرے پہ مارے گا، اس کا پورا چہرہ کالا ہو گیا ہوگا. چہرہ کالا ہو گیا ہوگا، ایک طرف نہیں، صرف ایک طرف مارے گا، پورا چہرہ اس کا کالا ہو گیا، آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی. حالانکہ نیک تھا وہ آدمی، مگر ایک طرف کا چہرہ جب گل جائے گا، دھیرے دھیرے دوسری سب نیکی آتی رہے گی. 500 سال کے مسافت کے بعد پلسرات پار کر کے وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اور جنت میں پہنچ جائے گا تو ایک طرف کا چہرہ اس کا کالا رہے گا، یہاں تک کہ جنتی فضا، جنتی ہوا جب جنت کے مندی میں جب وہ غسل کرے گا تو سارا چہرہ اس کا 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگے گا. اور معلوم یہ سزا کس کی ہوگی؟ وہ سانپ جو جہنم سے نکل کے پلسرات پہ اس کو ایک تماچا مار کے پوری آنکھ، پورا آدھا چہرہ جو کالا بنا دیا ہوگا، وہ سانپ یہ بولے گا کہ تم ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا 8 سال 10 سال کا جو بغیر داڑھی کا لڑکا ہوتا ہے، تو ان کا چہرہ، عورتوں کا چہرہ دونوں ایک طرح کا لگتا ہے. جس طرح عورتوں کے چہرے کو دیکھنے کی خواہش ہوتی تاکہ بار
बार बार उसको देखें, मजा मिले। उसी तरह जो बगैर दाढ़ी का लड़का होता है, कुछ चपकलस मजाज के होते हैं जो उसमें भी औरतों का ही मजा पाते हैं, इसीलिए उसको अपनी करीब बिठाना, खाना खाना, चेहरे को देखना, चूमना और फिर आगे बढ़ करके फिर वो गंदी हरकतें करना। तो कहा कि तुमने एक दिन एक खूबसूरत पेरिश बच्चे को, यानी बगैर दाढ़ी वाले जवान को तुमने शहवत से देखा था, एक बार एक नजर तुमने देखा था, ये उसी की सजा है। अगर दूसरी नजर तुम उसको देख लिए होते तो दूसरा चेहरा भी तेरा खराब हो गया होता, तो तू इधर की आंख भी तेरी निकल गई होती, इधर भी एक तमाचा में मारता, क्योंकि एक बार तुमने देखा था उसकी ये सजा है। और दूसरा अगर तुम देखता तो दूसरे गाल में भी वही सांप सोता, तमाचा मारता। ये बताए वह नेक था, परहेजगार था, नमाजी था, तब तो उस रात पार करके वह जन्नत पहुंचा। एक छोटा सा जुर्म हुआ था, उसकी सजा इतनी खतरनाक है। और जो दिन रात अपनी आंखों को मोबाइल की गंदी तस्वीरों पे लगा के रखता है, जो दिन रात दूसरों की बहू बेटी पे बुरी नजर डालता है, जो दिन रात जिना करते हुए जिना को बुरा नहीं समझता है, वह जान ले कि क्या वक्त उसकी जिंदगी में आने वाला है। यह दुनिया का 70-80 साल एक सेकंड है, खत्म हो गया। वो जिंदगी के दिन खत्म हो गए। जितने भी बूढ़े नजर आ रहे हैं उनसे पूछें कि जिंदगी के 70 साल गुजर गए, कैसा लगा? वो बोलेंगे तो 10 दिन पहले पैदा हुआ, कल जवान हुआ, आज बूढ़ा होकर मरने को जा रहा हो। जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि 70-80 साल ऐसा लगता है जैसे 2 दिन में दुनिया में रहा, 2 दिन में दुनिया में रहा। तो जब दुनिया के 70 साल ऐसा लगा, और कयामत का एक दिन जब 25,000 साल का होगा, वहां कैसा लगेगा? जब कब्र में हम 50,000 साल रहेंगे, वहां कैसा लगेगा? जब पुलसिरात पे 500 साल की मुसाफत के बराबर जो वो राह है उसको पार करेंगे तो कैसा लगेगा? इसलिए कुरान बार बार कहता है, अक्ल से काम ले, जज्बात में मत बह जा। ये मत बोल के अल्लाह नहीं है, ये मत बोल के क़यामत नहीं है, ये मत बोल के कब्र की मंजिल में तकलीफ नहीं है, ये मत बोल के 1 रुपया खैरात करने से खरबों की जन्नत मिल जाएगी, ये मत बोल के बादनी का एक दिन जुलूस निकालने के बाद जन्नत मेरी जागीर हो जाएगी, ये मत बोल के एक दिन अजमेर जाने के बाद मैं जन्नत खरीद लूंगा। अल्लाह रोजी देता है तीनों टाइम तुम्हें, अल्लाह हर पल सांस लेने का मौका देता है, और तुम 1 रुपया खैरात करने के बाद सोचता है मैंने जन्नत खरीद ली। तो एक पल जो सांस तू लेता है, अगर अल्लाह 10 सेकंड के लिए तो ऑक्सीजन रोक ले तो तेरा क्या हाल होगा? जब 24 घंटे तू सांस लेता है तो नेकी फिर छोटी सी नेकी करके क्यों इतराता है? 24 घंटे नेकी हो, और इस नेमत की कद्र होगी जब तू 24 घंटे नेकी करेगा। यहाँ तो नेकी है 5 और गुनाह है 5 करोड़। ये बता दे कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा? नेकी बदी तोड़ी जाएगी, तराजू पे क्या होगा, मिजान पे क्या होगा? आज सिर्फ रूम लगाना, मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, और डॉक्टर दामाद चुनना, बेटी को आईएएस ऑफिसर बनाना, इसी में सारी दुनिया पागल है। इसलिए लगी है दुनिया में आग, कहीं ज़ुल्ज़ला, कहीं सुनामी, कहीं जबरदस्त गर्मी, कहीं इख्तलाफ, कहीं कत्ल, कहीं हालतगीरी, कहीं शूटिंग, कहीं शूट कर देना, अपने लोगों को मार देना। ये दुनिया आज आग का गहवारा है। अरबपति भी बेचैन है, वो भी जहर खा के मर रहा है। जो फिल्म का एक्टर है वो भी फांसी के फंदे पे लटक रहा है। एक डीएम फांसी के फंदे पे लटक गया। यहाँ तक कि दुनिया में अमन नहीं रहा। ये हमारी बदअमली की सजा है। तुमको अल्लाह ने 24 घंटे सांस लेने की नेमत दी, तुमने इस दुनिया को ज़िना का अड्डा बना दिया, तुमने इस दुनिया को शराब का अड्डा बना दिया। वो दुनिया इसीलिए थी ताकि शराब पियो। यहाँ जब पानी मौजूद है, दूध मौजूद है, फिर शराब पीने का क्या मतलब है? यहाँ जब एक बिल्ली मौजूद है, फिर ज़िना का क्या मतलब है? अल्लाह ने 4 बिल्ली का आदेश तुझको दिया। अगर बदन में ताकत है और तेरे पास माल है तो क्यों दुनिया के घर पे बदतमीजों की बेवकूफी से डरता है? दुनिया के लोगों की जबान से क्या तारीफ सुनेगा, क्या उसकी मजम्मत करेगा? वो तो 1 लाख आदमी को खाना खिला दो, तुम 50 टाइप की बिरयानी खाएंगे और 1 सेकंड के बाद बोलेंगे तो हराम का माल कमाया था, इसीलिए लूटा रहा है, या लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है। तुम क्या चाहता है? खिला देंगे तो 50 टाइप का खाना की तारीफ करेगा? नहीं तारीफ होगी तेरी। 1 सेकंड तेरे मुंह के सामने चापलूसी होगी, तारीफ नहीं होगी। तारीफ हो जो दिल बोले, तारीफ हो जो खाने में करे, ना तेरे सामने चापलूसी करेगा शानदार खाना, और 1 मिनट के बाद जहां नजर दूसरे से मिली मुस्कुराते हुए बोलता है हराम का माल था, लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है। दूसरे
دوسروں کی خوشی کو تلاش کرتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے, یہی انجام ہوتا ہے. تو دوسروں کی بدزبانی کیا سنے گا؟ تم 4 شادی کر لے, لوگ بولے گا عیاش ہے, لوگ بولے گا یہ صاحب عورتوں کا دلدادہ ہے. اگر تم نے مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اگر تم نے 4 عورتوں کا بوجھ زمین سے ہلکا کرنے کے لیے نکاح کر لیا, سنت سمجھ کر چاروں کو الگ الگ گھر دے اور اب الگ الگ ٹائم دے سبوں کو, تو پھر یاد رکھ لینا یہ جو کام دوسرا برا کیوں لیتا ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اگر یہ کام دنیا کے مالدار کرنے لگے, جو 5 اسٹار ہوٹل میں کاٹمانڈو میں زنا ہو رہا ہے وہ رک جائے گا, جو آج ملیشیا میں زنا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک میں ہندوستان کے لاکھوں آدمی زنا کرنے جا رہا ہے وہ رک جائے گا. اس لیے کہ یہ بیوی والا آدمی ایک بیوی میں اس کو اچھا نہیں لگتا, اب وہ چوری چھپے کاٹمانڈو جاتا ہے, 4 دن گزارتا ہے, 4 لاکھ خرچ کرتا ہے, 4 عورتوں سے 4 دن زنا کرتا ہے, پھر وہاں سے گھر آتا ہے, 6-7 مہینے کے بعد پھر وہ جاتا ہے. زنا کا اڈا ہے تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک, زنا کا اڈا ہے کاٹمانڈو نیپال کی راجدھانی, زنا کا اڈا ہے ہندوستان کے کئی شہر. اسی لیے کہ جو اللہ کا قانون نہیں مانے گا مگر اس کو اندر بڑھے گی خواہشات دوسری عورتوں کی, تو اسی لیے تو اسلام نے کہا تھا جب دولت ہے بدن میں طاقت ہے تو 4 شادی کیوں نہیں کرنی تھا, تاکہ زمین میں عورتوں کا بوجھ کم ہو جائے, تاکہ تو گناہ سے بچ جائے, تیری آنکھ بہکنے سے بچ جائے. یہاں زنا ہو رہا, نکاح نہیں ہو رہا, اور زنا کرنے والے کو سراہا جا رہا ہے اور نکاح کرنے والے کی توہین کی جا رہی ہے. دنیا زنا کا اڈا بن گئی, شراب کا اڈا بن گئی, بدکاری کا اڈا بن گئی. اس لیے اللہ نے دنیا سے سکون کو چھین لیا, چین کو چھین لیا. اربوں میں کھیلنے کے بعد بھی چلو, غریبی میں بھی چلو, پی ایم بننے کے بعد بھی چلو, پردھان منتری بننے کے بعد بھی چلو, نیتا بننے کے بعد بھی چلو, امریکہ میں گھومنے کے بعد بھی مرو, غالب فلم اسٹار بھی مرے, ڈی ایم بھی مرے, اپنے بال بچوں سے تکلیف, بیوی سے تکلیف, پڑوسی سے تکلیف. آج دنیا تکلیف کا گہوارہ بن گئی. لوگ کہتے ہیں ویئر از پیس, پیس کہاں ہے؟ پیس تو تیرے ہاتھ میں ہے. تو آج توبہ کر, زنا چھوڑ, شراب چھوڑ, سنیما چھوڑ, ناچ گانا چھوڑ, یا ڈی جے چھوڑ, یہ گناہ چھوڑ. اللہ کی قسم جنت میں تو پیس ملے گا ہی. اگر تم نے گناہ چھوڑا اس جنت کے پیس کی جھلک اس دنیا میں اللہ عطا فرما دے گا. چونکہ ہم لوگوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے, ہم لوگوں نے غور و فکر کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں. ابھی کل پرسوں بتایا ایک آدمی کو مظفر پور میں ایک مؤذن تھا جو اذان دیتا تھا اور اذان کے ٹائم ہی میں موبائل بند کرتا تھا. وہ اذان جسے دے رہا ہے تو موبائل بند ہے, اور جس ٹائم میں وہ جماعت کھڑی ہوتی تھی اس ٹائم میں موبائل بند ہے. اس کے علاوہ موبائل ہی چلاتا رہتا تھا. موبائل غریب آدمی ہے, وہ 2-4 ہزار میں مؤذن کی نوکری کر رہا ہے. اس کو تو نوکری بھی کرتا, 2-4-5 ٹیوشن بھی پڑھا لیتا تاکہ وہاں سے پیسے مل جاتے, 15-20 ہزار آسانی سے شہر میں آدمی کما لیتا ہے. لیکن موبائل چلانے سے فرصت ملے اس کو تب نہ وہ کام کرے گا. یہاں تو اذان کے ٹائم میں ہی موبائل بند ہوتا تھا, جماعت کے ٹائم, باقی 24 گھنٹے موبائل ہے. اور اس کے بعد اب وہ کیا کرے گا؟ وہی کرے گا. مسجد میں جمعہ کے دن جو چندہ ہوتا تھا ڈبہ میں, ایک دن دیکھا کوئی نہیں مسجد میں, پورا ڈبہ توڑ کے سارا پیسہ نکال کے گھر بھاگ گیا. ہوں مسجد کا ڈبہ کا سارا پیسہ توڑ کے نکال کے گھر بھاگ گیا. جو محنت نہیں کرے گا وہ مسجد کا پیسہ اسی طرح سے مار کے کھائے گا. جو محنت نہیں کرے گا اس کو خواہش تو ہے کہ میرے پاس گھر رہے, میرے پاس مکان رہے, میرے پاس گاڑی رہے, میرے گھر میں اے سی رہے, اور آمدنی ہے نہیں, وہ بزنس کچھ کر نہیں رہا ہے, تو کیا کرے گا؟ مدرسے کا زکوٰۃ خیرات کا پیسہ کلیکشن کر کے رمضان میں لایا, اب اسے اپنی تنخواہ کے نام پہ, کچھ کمیشن کے نام پہ, یعنی جو پیسہ لایا سب کو اے سی میں اور موٹر سائیکل خریدنے میں لگا دیا. تو اب چھوٹے صاحب اس کو خواہش تو ہے کہ اسی لیے گھر میں پیسہ کہاں سے آئے گا, بزنس تو کوئی ہے نہیں, اسی میں سے تو لے گا. تو اب چاہے زکوٰۃ رہے, خیرات رہے, صدقات رہے, فطرات رہے, لوگوں کا میل رہے, کچھ نہیں, خواہش ہے. اسی لیے بے شمار مدرسے سڑ گئے, مدرسے برباد ہو گئے. مدرسے کو دکان سمجھ کے لوگوں نے قائم کیا. دلی میں ہر گلی میں مدرسہ ہے, کرائے پہ مدرسہ ہے. 5 بھائی بھتیجا کو لے کے آیا ہے اور دن بھر چندہ کرنا ہے, اپنی گاڑی, اپنا ٹریکٹر, اپنا مکان سب کرنا ہے. جب آدمی جنت کو بھول جائے گا, آخرت کو بھول جائے گا, پل صراط کا ڈر نکال دے گا, تو یہی سب کرے گا جو دنیا میں ہو رہا ہے. تو
دنیا میں خوشحالی حاصل کرنے کے لیے کوئی زکات مار کے کھائے گا, کوئی مسجد کا پیسہ لوٹ کے کھائے گا, کوئی مسجد کی زمین وقف کی ہے اس کو لوٹ کے کھائے گا, کوئی دوسروں کے پاس مانگ کے کھائے گا, کوئی صاحب جمعہ کے دن بیٹی کے نام پہ چندہ کر کے کھائے گا. یہی تو کرے گا. دنیا پاپ سے بھر گئی, اس لیے اللہ نے سکون چھین لیا, اللہ نے چین چھین لیا. اب چلتے رہو تم آگ میں. ایک موسم کی گرمی اور ایک رشتے داروں کی دشمنی کی گرمی, ایک کاروبار کے ٹھپ ہونے کی گرمی, ایک پنڈت جی کی گرمی, ایک صاحب پردھان منتری کی گرمی, ایک امریکہ اور یورپ کے اسلام دشمنی کی گرمی, اور یہاں بال بچوں کی نافرمانی کی گرمی, اور بیوی کی گرمی. بیوی بھی کہتی جلدی سے مرے یہ تاکہ میں فری ہو جاؤں, اور بچہ بھی بولتا جلدی سے بوڑھا مرے کہ میں فری ہو جاؤں. جس کے لیے ساری زندگی جیا وہی میری موت کا انتظار کر رہا ہے تاکہ بوڑھا جلدی سے میرے گھر فری ہو جائے. سوچو اور فکر کرو. ہر چیپٹر میں قرآن شریف میں آیا ہے تاکہ جب بندہ سوچے گا سچائی کی طرف میں جائے گا, جب بندہ غور کرے گا اپنا ڈیسیژن بدلے گا, جب بندہ غور کرے گا آخرت کو یاد کرے گا, جب بندہ ڈیسیژن لے گا غور کرے گا تب بندہ تباہی سے بچنے کا سامان کرے گا. اخیر زمانے میں لوگ پاگل ہو جائیں گے, اس کی عقلیں چھین لی جائیں گی, وہ اچھی بات سوچے گا ہی نہیں. مرد عورتوں کی طرف بال رکھ کے ربڑ باندھے گا اور عورتیں مردوں کی طرف بال رکھ کر کے جنس ٹی شرٹ پہن کر کے وہ 600 کپڑا کے کمائیں گی. مرد کو بولے گا تم گھر میں رہو میں کما کے کھلاؤں گی. یہی حال ہندوستان میں آج کل ہو رہا ہے. تم گھر میں رہو میں کما کے تجھ کو کھلاؤں گی, تو بس میری مرضی کے مطابق تم گھر میں رہو, جو میں کہوں تو سنتا رہا. اب مرد وہاں چوڑی پہن کے گھر میں بیٹھا ہے اور عورتیں جنس ٹی شرٹ پہن کے باہر کما رہی ہے. مرد لمبا بال رکھ کر کے ربڑ باندھ کر کے اب مستی کر رہا ہے اور عورتیں ہیں سر کے بال کٹوا کے وہ مرد بن کے سماج میں تباہی کی آگ لگا رہے ہیں. الٹا پلٹا سارا کام. کیوں؟ عقل سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اللہ عقلوں کو چھین لے گا تو پھر مرد عورت بننا چاہے گا اور عورت مرد بننا چاہے گی. جو آج حالات پیدا ہو گئے. میں نے کہا 4 بیٹا ہے تیرے پاس, ایک کو مولانا بنا, ایک کو ڈاکٹر بنا, ایک کو انجینئر بنا, ایک کو IAS آفیسر بنا. یہ بیٹی کو کیوں ڈھو کر کے تو لے جاتا ہے کوٹا, کیوں ڈھو کے لے جا رہا ہے پیدر, کیوں بیٹی کو ڈھو کے لے جا رہا ہے بھوپال. وہ لچا لکھیرا پڑھنا نہیں چاہتا ہے. یہ تھوڑا صحیح ہے, یہ پڑھنے والی ہے, اس کی میتھ اچھی ہے, اس کی کیمسٹری اچھی ہے, اسی لیے چاہتا ہوں کہ میں اس کو ڈاکٹر بنا دوں. وہ چاروں لچا لفڑا ہے, نہیں پڑھتا ہے, اسکول نہیں جاتا ہے. اب یہ باپ اپنی ساری انرجی اس ایک بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کے پیچھے لگا دیا. انجینئر بنانے کے پیچھے وہ ڈاکٹر بن گئی, انجینئر بن گئی. اب وہ کمپنی میں کام کر رہی ہے, 4 لاکھ مہینہ کما رہی ہے. اس کی شادی تو اکیلے روپیہ کو کھا کے تو نہیں رہے گی, اور لڑکی ڈاکٹر بن گئی, انجینئر بن گئی. اب تو پیسہ کھا کے زندہ نہیں رہے گی. سونے کا مکان بنا دیا, اب اس مکان میں تو نہیں رہ پائی. عورت ہے, شوہر چاہیے, بغیر شوہر کی زندہ رہنا مشکل ہے. اب ان کی شادی میں نے کروا دی. شوہر نے مہر کی رقم دی, شوہر نے اپنا گھر دیا, بیوی ڈاکٹر ہو گئی. شوہر کی سوچ کی شادی کیا, 2 لاکھ میں کماؤں گا, 5 لاکھ یہ کماؤں گی, 5 لاکھ 2 لاکھ 7 لاکھ مل کر کے ایک لگزریس لائف. 2-4 سال میں 1 کروڑ روپے ہو جائیں گے. ہندوستان کی پنک سٹی جے پور میں شاندار گھر بنائیں گے. آج کل پیسے والے ارب پتی لوگ اس پنک سٹی میں گھر بنانا چاہتے ہیں. وہ پنک سٹی میں امن ہے, سکون ہے, سسٹم سے سڑکیں ہیں, ایئرپورٹ, ریلوے لائن, مکانات کی خوبصورتی, بہت سکون ہے, دنگا فساد کچھ نہیں ہوتا ہے. بڑے بڑے ارب پتی پیدا ہمیں چنئی میں اودھ جے پور میں گھر لینا چاہتے ہیں تاکہ سکون سے ملے. بیوی بھی کمائے گی, میں بھی کماؤں گا, 1 کروڑ ہو جائے گا 10 سال میں, جا کے جے پور میں گھر لے لوں گا. اب بیوی سے کہتا پیسہ لاؤ, اگلے مہینے کا پیسہ 5 لاکھ روپے لاؤ, یہ میرا 2 لاکھ ہے, دونوں مل کر کے جمع کرتے ہیں. تو وہ بولتی ہے کہ میرے باپ نے پڑھایا ہے کہ تم پڑھایا ہے, باپ نے پڑھایا ہے, باپ نے زمین بیچ کے پڑھایا ہے, باپ نے اپنا سارا آرام کو تیاگ کے پڑھایا ہے. اب یہ پیسہ میں کما رہی ہوں تو باپ نے میرے پیچھے محنت کی ہے, باپ نے زمین بیچ کے پڑھایا ہے, باپ نے اپنی ساری تنخواہ میرے پیچھے لگا دی. اب یہ پیسہ میں تجھ کو کیوں دوں, تو میرا شوہر ہے, تو مجھ کو مہر کی رقم دے, تو مجھ کو کھانا بھی کھلا, تو اپنے گھر میں بھی رکھ. یہ پیسہ میں باپ کے پیچھے خرچ کروں گی, باپ کو دوں گی, بھائی کو دوں گی, بھتیجی کو دوں گی, بھائی خالہ کو دوں گی, پھوپھی کو دوں گی. میری پھوپھی بیمار ہے, میری خالہ بیمار ہے, میرا باپ بیمار ہے, میری ماں بیمار ہے. یہ بولتا ارے تیرے سے شادی میں نے اس لیے کی تھی کہ تو ڈاکٹر ہے, مجھ کو پیسہ دے گی, تو میری بیوی ہے, میں تیرا مالک ہوں, تو سر بلا نہیں, وہ پیسہ میں تیری بیوی ہوں وہ الگ بات ہے, مگر یہ پیسہ تو باپ کے پاس جائے گا چونکہ اس نے زمین بیچ کے بنایا ہے. اب وہ ادھر سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, ادھر یہ الگ ٹینشن میں ہے. اب ساری زندگی 2-4 سال تک ٹینشن میں رہی, نہیں ہوا تو بولا تم طلاق دے دو, میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو میرے پیچھے ہیں, میں شادی کر لوں گی. بہت سارے ڈاکٹر ہیں, انجینئر, ڈاکٹر, یہاں تک کہ ڈی ایم لڑکی, ڈی ایم شوہر, اس نے ڈیمانڈ کر طلاق دے دو ہم کو, میں تیرے پاس ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پاؤں گی. مال ہے, یہ بتا دے کہ وہ
लड़की जिसका बाप उसे डीएम नहीं बनाया, इंजीनियर नहीं बनाया, वो सिर्फ बाहरी शरीयत पढ़ी, कुरान पढ़ा, कंजुल ईमान पढ़ी, वहां से पंचगाना का पाबंद है, उनकी शादी होगी दूसरे लड़के से, वो आराम से रानी बन के शौहर के पास है, शौहर के घर पे जन्नत बना रही है, और उनका बेटा पैदा करके उनके बेटे को मुजाहिद बना रही है, और फिर इसी हालत में नमाज रोजे के साथ वो मर के जन्नत पहुंच गई, और आराम से सुकून चैन के साथ रहा, बेटा भी उसका कुर्बान है, शौहर भी उसको इज्जत दे रहा है, आराम से है। वो कौन सी डॉक्टर की पढ़ाई कि बेटी की जिंदगी में आग लगा दी, उसकी जिंदगी में तलाक की नौबत आ गई, उसकी जिंदगी में आग लगी, सुख चैन खत्म हो गया, अब वो तलाक लेके तन्हा रह रही है, वो और फिर जब जज्बात में तूफान आता है तो दो चार अपने साथियों के साथ मुंह काला कर लेती है, जिस तरह लड़का अमेरिका जाके मुंह काला होटल में करता है, उसी तरह ये कमाने वाली लड़कियां भी थाईलैंड जाकर के होटल में वो दूसरे मर्दों के साथ मुंह काला करवाती है, ये लड़का भी मुंह काला करने जाता है, लड़कियां भी मुंह काला करवाने जाती हो। कैसी पढ़ाई तुमने पढ़ाई कि इज्जत गई, सुकून गया, चैन गया, राहत गई, जिंदगी का करार दिया हुआ बाप अपनी बेटी का दुश्मन है। जो इंजीनियर बनाया मुसलमान नहीं बनाया, जो डॉक्टर बनाया मुसलमान नहीं बनाया, जो उसे इंजीनियर बनाया कुरान नहीं सिखाया, उससे करोड़ों गुना बेहतर है वो गरीब बाप जो बेटी को दीन सिखाया, वक्त पे शादी कराएगी, वो शौहर के पास रानी बन के रह रही है, और जब मर जाएगी तो फातिमा ज़हरा की कनीज बनकर जन्नतुल फिरदौस के साथ चली जाएगी। दुनिया मिले ना मिले